السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی والی، ایمان اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آج الحمدللہ سورۃ البینہ کی لاسٹ آیا مبارکہ، آیا نمبر 8 ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کے فضل سے، اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیا نمبر 8، جزاؤہم بدلہ ان کا، عند پاس ہے، ربہم ان کے رب کے، جنات باغات، عدن ہمیشگی کے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ، عنہم ان سے، وردوا اور وہ راضی ہو گئے، عنہ اس سے، ذالک یہ، لمن اس کے لیے جو، خشیہ ڈر گیا، ربہ اپنے رب سے۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ لاسٹ آیا مبارکہ میں، آیا نمبر 7 میں ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بہترین خلائق میں سے ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا، ڈسکس کیا تھا اس آیا مبارکہ کی تفسیر جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر اور تمام کتابوں پر ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کیے، ان کے لیے 3 بڑی بشارتیں جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں دی ہیں۔ پہلی بشارت جو تھی وہ ہم نے آیا نمبر 7 میں دیکھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ کون؟ جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اور اعمال صالحہ کا ڈائریکٹ تعلق ہے ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان لائے اور عمل صالح کیے، تو وہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ یہ پہلی بشارت تھی، آیا نمبر 7 میں ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ اب اگلی 2 بشارتیں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مزید ان لوگوں کے بارے میں مزید 2 بشارتیں کیا دے رہے ہیں۔ دوسری بشارت جو دی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے مختلف مقامات پر جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ساتھ نہروں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسے انعام نوازے گا کہ ان کی رہائش گاہیں جو ہیں وہ باغات ہوں گی، اور پھر ان کے نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی۔ بطور انعام اللہ تعالیٰ نے باغات اور نہروں کی بات ہی کیوں کی؟ وہ اس لیے کہ انسان کو اگر ہم شروع سے دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں، بہت عزیز ہیں۔ انسان باغات کو بھی پسند کرتا آیا ہے، اور پانی بھی اس کو مختلف شکلوں میں اٹریکٹ کرتا ہے۔
کہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی پکنک پلان کی جاتی ہے یا کوئی ویکیشنز پلان کی جاتی ہیں تو لوگ زیادہ تر ایسی جگہ کو سلیکٹ کرتے ہیں جہاں پر کوئی آس پاس پانی بھی ہو، آبشاریں، چشمے، سی ویوز، یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ لوگ نیاگرا فالس دیکھنے، آبشاریں دیکھنے جو ہے اپنی ویکیشنز جو ہے ایسی جگہوں پہ گزارنا پسند کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ نے پکنک اگر کہیں پہ جانا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایسا گراؤنڈ ہو، ایسی جگہ ہو جہاں پہ کوئی قریب ہی ریور بینک بھی ہو، تو اس جگہ کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے پکنک اسپاٹ کے طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں جگہ جگہ جنت کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ بہتی ہوئی نہروں کا ذکر کیا ہے، یہ ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو ہیومن نیچر ہے۔ انسان کو باغات اور پانی جو ہیں وہ ہمیشہ سے فیسینیٹ کرتے ہیں۔ پھر بات کی گئی فی ہا آبادا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کے بارے میں بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ ہمیشگی کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ انسان ہمیشگی چاہتا ہے، انسان پرماننس کو، اسٹیبلٹی کو پسند کرتا ہے۔ انسان چاہتا ہے میرا اپنا گھر ہو ایسا جہاں پہ میں ہمیشہ جو ہے سکون کے ساتھ زندگی گزار سکوں، اسٹیبل ہو سکے میری لائف۔ پھر اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کی نیشنلٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو جو ہمیشگی ہے یہ بھی ہیومن نیچر میں رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، انسان اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فی ہا ابدا کہہ کے انسان کو موٹیویشن دے رہے ہیں نیک اعمال کے لیے اور عمل صالح کے لیے، اور یہ بہت ہی انکریڈیبل موٹیویشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ابھار رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اور عمل صالح کی طرف آ جاؤ، پھر تمہیں انعامات ملیں گے جو بالکل تمہاری چوائس کے مطابق ہوں گے اور تمہاری امیدوں سے بڑھ کر ہوں گے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں تیسری بشارت جو اس آیہ مبارکہ میں دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی جنتیوں کو، جو آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی چیز ہے۔ سورۃ توبہ 72 میں آتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو پکاریں گے، وہ جواب میں عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں، ساری سعادتیں اور بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت کریں گے اب تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم تجھ پر راضی کیوں نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں ایسی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے جو کسی مخلوق کو نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اس سے اعلیٰ انعام عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے الہی، اس سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی سے اس طرح سرفراز کر دوں کہ اس کے بعد میری ناراضگی کا تمہیں کوئی اندیشہ نہ رہے۔ تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرنا کیا ہے، یہ آیہ نمبر 5 میں مینشن کر دیا گیا، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ ٹھیک ہے، جو یہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور دین کے لیے مخلص ہیں، اور جو یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور نماز قائم کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا عطا کریں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت کی نعمتوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں سے راضی ہوگا اور یہ نیک بندے اپنے اللہ سے راضی ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ ہم اگر دنیا کی زندگی میں دیکھیں
تو کوئی بھی ریلیشن ہمیں ایسا نہیں ملے گا جو کمپلیٹلی ہم کہہ سکیں کہ ہم سے خوش ہیں یا ہم ایک دوسرے سے خوش ہیں. وہ پیرنٹس کا لے لیں، بچوں کا لے لیں، میاں بیوی کا لے لیں، بہن بھائیوں کا لے لیں، کوئی بھی ریلیشن دیکھ لیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 100% سیٹسفیکشن ہے، کیونکہ ہر انسان میں بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں. سو کمپلیٹ لیول آف سیٹسفیکشن دنیا کی زندگی میں اٹین کرنا از ڈیفیکلٹ نا. تو یہ رضامندی جو ہے، یہ کمپلیٹ سیٹسفیکشن جو ہے، یہ کمپلیٹ ہیپینس جو ہے، یہ جنت میں ملے گی جب اللہ تعالیٰ اناؤنس کریں گے اپنی رضامندی. تو یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. آمین. سورہ مبارکہ میں اب آیا نمبر 8 دیکھتے ہوئے ہم اس کے لاسٹ پورشن کو دیکھتے ہیں جو ہے ذالک لمن خشی ربہ. تو سورت کے آخر میں اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تمام دینی کمالات اور اخروی نعمتوں کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ خشیت اللہ. خشیت اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. اب خشیت کیا ہوتا ہے؟ خشیت عام خوف نہیں ہوتا. خشیت کسی جانور کا، دشمن کا، کسی موذی خطرناک چیز سے طبعاً ڈرنا نہیں ہے. مطلب یہ خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے، خوف کیا ہوتا ہے؟ کسی جانور کا، دشمن کا، کسی موذی خطرناک چیز کا، یہ خوف ہے. خشیت کیا ہے؟ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی انتہائی عظمت اور جلال کی وجہ سے پیدا ہو. اس خوف کی وجہ سے ہر کام میں، ہر حال میں اس کی رضا جوئی کی فکر انسان کرتا رہے اور ناراضگی کے شبہ سے بھی بچتا رہے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو عبد کامل اور مقبول بنانے والی ہے. تو اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. بینگ اے ہیومن، انسان سے غلطی کوتاہی تو ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں پر اصرار نہیں کرنا. گناہ ہو جائے تو توبہ کی طرف پلٹنا ہے انسان کو، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے. اور جو شخص ایسا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سچے دل کی توبہ کو بھی قبول کر لیتے ہیں. سو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ انسان سے غلطی ہوگی نہیں یا کوئی 100% ہے، بلکہ غلطی کیونکہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. غلطی کے چانسز ہیں، گناہ کے چانسز ہیں. سو جب بھی غلطی ہو انسان پلٹے، گناہ سے توبہ استغفار کرے، اپنے رب سے رجوع کرے اور معصیت پر، گناہ پر اصرار نہیں کرنا، اس پر دوام اختیار نہیں کرنا. اگر ایسا کیا تو پھر حقیقت میں اس کا دل خوف خدا سے خالی ہے. کس کا؟ ایسے شخص کا جو گناہ پر اصرار کرتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کو بار بار رپیٹ کرتا ہے، اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتا، توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو خشیت اختیار کرنے والے ہیں. آمین یا رب العالمین. یہاں پر آپ کے ساتھ ایک اور اوپینین شیئر کرنا چاہوں گی جو ہے تو ریئر اور لیکن ایگزسٹ کرتی ہے. سو اس کو بھی آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے. وہ یہ کہ قرآن مجید میں 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اہل جنت اور اہل جہنم کے سائملٹینیس کنٹراسٹ میں ہمیں اہل جنت کے لیے خالدین فیہا ابدا اور اہل جہنم کے لیے خالدین فیہا کے الفاظ ملتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو سورۃ تغابن کی آیا نمبر 9 میں اور آیا نمبر 10 میں بھی اہل جنت اور اہل جہنم کے جو تقابل کے حوالے سے یہی فرق دیکھنے میں
آتا ہے۔ ان دونوں مقامات میں یہ جو فرق آپ کو نظر آئے گا وہ اس کے بارے میں دو بڑی علمی شخصیات نے جو ہے موقف اختیار کیا ہے۔ ایک کہ جنت اور اس کی نعمتیں تو ابدی ہیں، ٹھیک ہے، نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ رہنے والی، اس لیے فیہا ابدا آ رہا ہے۔ لیکن جہنم جو ہے وہ ابدی نہیں ہے، اور کبھی ایک ایسا وقت آئے گا جب اہل جہنم میں سے خیر کے حامل آخری عناصر کو نکال کر باقی لوگوں کو جو ہے مبتلا عذاب رکھنے کے بعد کچھ عرصہ تک بالآخر اس میں جلا کر ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اب اس موقف کی حامل دو شخصیات میں ایک تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں رحمۃ اللہ، اور جن کا شمار چوٹی کے صوفیہ اکرام میں ہوتا ہے، اور دوسری شخصیت ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی، جو سلفی حضرات کے نزدیک اسلامی دنیا کے سب سے بڑے امام اور عالم ہیں۔ تو یہ کہ یہ بہت ریئر اوپینین ہے لیکن یہ ایگزسٹ کرتی ہے، اس لیے اس پوائنٹ پہ یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے۔ عام طور پہ عقیدہ یہی ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ابدی ہیں، یعنی جنت کی طرح جہنم بھی ابدی ہی ہے۔ واللہ عالم۔ ہم اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی خشیت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے سے ڈرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے یہ آیہ مبارکہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، سورۃ البینہ کمپلیٹ ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔